الصلاة والسلام على افضل خلق اللہ وعلى آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین۔ سرور عالم، رحمت عالم، شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد انور کا مفہوم ہے، تم پر اگر کوئی دکھ، تنگی، مصیبت یا پریشانی آ جائے تو درود شریف پڑھ لیا کرو۔ فرمایا درود پاک عقدے یعنی پیچیدگیاں حل کرتا ہے اور پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ ہم سب مل کر بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ اللہ کریم نے بڑی مہربانی فرمائی کہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ وہ احسان عظیم ہے کہ ساری زندگی سجدے میں پڑے رہیں، اس احسان اور نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ لمبی چوڑی باتیں تو بہت ہی لمبی چوڑی ہوتی ہیں، یہ چھوٹی سی بات ہے۔ بابا بلے شاہ نے کیا سی گل ایک نقطے وچ مک دیئے، تو یہ نقطے والی بات ہے کہ ہم جان عالم علیہ السلام کی امت میں سے ہیں۔ پھر امت دو قسم کی ہے، ایک امت دعوت، ایک امت اجابت۔ امت دعوت جیسے عیسائی ہیں، یہودی ہیں، سکھ ہیں، ہندو ہیں یہ امت میں، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا، اس کو امت دعوت کہتے ہیں۔ اور دوسری کیٹیگری ہے امت اجابت، للہ الحمد، کہ مالک کریم نے ہمیں ماننے والوں میں رکھا، ماننے والوں میں رکھا۔ یہ بھی اللہ کریم کا بڑا ہی فضل و کرم اور بڑا ہی احسان ہے۔ ہمارے ہاں مختلف شعراء نے کلام لکھا، ان کی محبتوں کا اظہار ہے، جس میں یہ ہوتا ہے کہ میں اگر حضور علیہ السلام کے دور میں ہوتا، حضور کے ظاہری زمانے میں ہوتا تو بڑی بات تھی۔ ہم کہتے ہیں جناب اے بھی چھوٹی جی گل کوئی نہیں کہ صدیاں بعد بھی ہوئے ہیں تو منن والے حضور دے ہی ہوئے ہیں، یہ کوئی معمولی سی بات نہیں۔ اس پہ ایک حدیث پاک سنیے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم پیش کر رہا ہوں، ایک بار مبارکباد اس کو جس نے ہمیں دیکھا اور ایمان لایا، اور فرما سات سات مبارکاں انہوں کن کو جو بڑی صدیوں بعد آئیں گے، ہمیں دیکھا بھی نہیں ہوگا پر ہمارے نام پہ جان قربان کرنے کو تیار۔ تو مالک کی مہربانی ہے کہ ہم صدیوں بعد بھی آئے ہیں تو اللہ کریم نے ہمیں محروم نہیں رکھا، اپنے محبوب کے غلاموں میں رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، سارے دانا لوگ بیٹھے ہیں، ہر بندے کو پتہ ہے، اور ہم میں سے کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو یہ چاہتا ہو کہ اس کا اسٹیٹس لوز ہو، اس کی پرسنالٹی کم ہو۔ ہر بندہ اسٹیٹس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، عروج کی طرف، عزت کی طرف، بڑھوتی کی جانب قدم بڑھاتا ہے۔ کیا ہم نے یہ جو اسٹیٹس ہے کہ ہم سرکار علیہ السلام کے امتی ہیں، سوالیہ نشان یہ ہے ہم نے پریکٹیکل طور پر اس اسٹیٹس کو لوز کیا ہے یا اس اسٹیٹس کو ترقی کی طرف لے کر گئے ہیں؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ محفلیں رسمیں نہیں ہوتی اور میں رسمی خطیب ہے کوئی نہیں، درد دل ہوتا ہے بیٹھ کے ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، مار داڑ سے کیا فائدہ ہے؟ بابے بلے شاہ کیا بلے شاہ آسمانی اڈیاں پھڑنا ہے، جڑا گھر بیٹھا ہے انہوں پڑھے آئی نہیں۔ عرض خدمت یہ ہے ہم نے کیا کیا۔ امام جلیل محدث کبیر خاتم الحفاظ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو خصائص کبریٰ میں لکھا۔ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمہ اللہ نے اسی حدیث کو ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ تنبیہ الغافلین میں لکھا، اور راوی حضرت مقاتل بن سلیمان ہیں کہ سیدنا موسیٰ علی نبینا الکریم علیہ السلام کو تختیاں ملی نا اللہ کی جناب سے، تو اس میں ایک امت کا ذکر تھا،
پہلی بات آئے گی آخر میں جنت میں پہلے جائے گی. اچھا میرے کو کوئی جنت دا ٹکٹ نہیں تو کوئی مدینے دا ٹکٹ نہیں کہ تسی اچھی سبحان اللہ آکھو میں تم ٹکٹ دے دا. اپنے سر تے ہی جانا ہے. جی سبحان اللہ آکھنا آکھو, نہیں آکھنا نہ آکھو. مطلب ایک کیڑا مطلب جداں اگے اسی بساں دے بڑے سفر کیتے نے پھکی بیچن والے انج کردے ہوندے سن, جیڑا ہونا اسی کام پھڑ لیا. کوئی میرے کو مدینے پاک دا ٹکٹ ہے نہیں, سیدھی جی گل ہے. جی سبحان اللہ آکھنا ہے تو انہوں ثواب ہونا ہے, نہ آکھو کہ کھاتا تھوڑا جن کٹ جائے گا, اتنا ہی ہونا, اور تو بعد کچھ نہیں ہونے لگا. پہلی چیز لکھی ہے کہ امت آئے گی آخر میں جنت میں پہلے جائے گی. یہ کوئی معمولی بات ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ ایڈی ٹور والی امت آنی آخر جنت پہلے جانی میں دے دے. فرمانا یہ میرے محبوب احمد کریم کی امت ہے علیہ السلام. عرض کیا مالک میں پڑھ رہا ہوں کہ وہ 5 نمازیں پڑھیں. اب ہمارا سٹیٹس دیکھیں کیا ہے, بس یہی آج کا سبق ہے. کتنی نمازیں پڑھے گی؟ اور فرمایا وہ 5 نمازیں, یہ ہمارا ذکر پچھلی کتابوں میں ہے, آسمانی کتابوں میں. 5 نمازیں پڑھیں گی اور وہ 5 نمازیں دن رات کے گناہوں کا کفارہ ہو جائیں گی. مولا یہ امت مجھے دے دے. فرما اپنے محبوب احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رکھی ہے. الہی میں پڑھ رہا ہوں کہ وہ حج کو جائیں گے تو گناہ گار ہوں گے, جب واپس آئیں گے تو پاک صاف ہوں گے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نا, حدیث شریف ہے, حاجی اپنے گناہوں سے یوں پاک ہوتا ہے جیسے اس دن تھا جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. عرض کی مالک یہ مجھے یہ دے دے مجھے. فرما یہ بھی میں نے اپنے محبوب کے لیے رکھی ہے. عرض کیا مولا میں پڑھ رہا ہوں کہ وہ عمل تھوڑا کریں گے ثواب زیادہ پائیں گے. عمل تھوڑا ثواب زیادہ. قل هو اللہ احد, یہ سورت 3 بار پڑھی جائے تو حدیث کے مطابق ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. سورہ یاسین شریف, حدیث میں آیا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے, قرآن کا دل سورہ یاسین ہے. جو ایک بار سورہ یاسین شریف پڑھے اللہ تعالیٰ اسے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. دور کیا جائیے, جو ہمارا مڈ ہے, بنیاد ہے, جڑ ہے, اصل ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. یہ کلمہ طیبہ, حدیث میں یہ مضمون موجود ہے, 7 زمینیں اور 7 آسمان, اس کو کہتے ہیں 14 طبق. 7 زمینیں 7 آسمان ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور کلمہ شریف ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے, فرما کلمہ شریف کا وزن بڑھ جائے گا. عمل چھوٹا کریں گے بظاہر مختصر, لیکن ثواب بہت زیادہ پائیں گے. اچھا جی سامنے والے توجہ ہے نو رکھنی ہے, تسی میں تقریر دوڑ نال کردا پیا, جن بھی سجے کھبے ویکھنا ہوندا نو محفل دے اینڈ تے بیٹھیا کرے. اے فرنٹ سیٹاں دی ہوئی بیٹھے جنہیں ڈرائیور نال ٹرنا ہے. سیدھی جی گل ہے, مطلب میں ٹیپ ریکارڈر والی تقریر میں نہیں آندی. میں پتہ ہوندا میں جیندیاں وچ بیٹھا یا میں کو قبرستان تقریر کراں تے تاں ہوے بھی جدے بھی مردے منہ کر لین خیری سل ہے. توجہ رکھنی چاہیے. میں آپ کو اللہ رسول کی بات بتا رہا ہوں, دھیان سے اور ادب سے ہمیشہ سننی چاہیے. عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک کلمہ شریف ایک طرف اور 14 طبق ایک طرف, اور وزن کس کا بڑھے گا؟ کلمہ شریف کا. پھر اسٹیٹس دیکھیں ہمارا. پچھلی امتیں جو امتوں میں قربانی تھی, کوئی گوشت نہیں کھا سکتا تھا. حکم کیا تھا؟ ایک جگہ طے تھی کہ وہاں جانور ذبح کر کے رکھ دو, جس کی قربانی قبول ہونی ہے آسمان سے سفید رنگ کی آگ آتی تھی, اس کو جلا دیتی تھی, پتہ چل جاتا تھا قبول ہو گئی. یعنی وہ کسی نے کم نہیں آنی, کسی نے کھانا پینا نہیں ہے. جب محبوب کی امت کی باری آئی فما کھاؤ. اجازت. آپ ایک لفظ سنتے ہیں, چھٹپنے سے ہم بھی سنتے آئے, مال غنیمت. مال غنیمت یہ محاوروں میں بھی استعمال ہونے لگ گیا. غنیمت جب کفار سے لڑائی ہو, جو مال ان کا اپنے ہاتھ آئے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں. یہ پچھلی امتوں میں اس کی بھی اجازت کوئی نہیں تھی. اپنے لفظوں میں آسان کر کے مفہوم عرض کروں تو کہا یہ جاتا تھا
کہ جہاد اللہ کے لیے کرنا ہے، یا ثواب لے لو یا مال لے لو، دونوں چو ایک شے لبنی ہے۔ پر جب محبوب کی امت کی باری آئی فرما ثواب بھی لبے گا تو مال بھی لبے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیسری چیز آگئی صدقہ۔ کیا چیز جی؟ صدقے کی دو کیٹیگریاں ہیں، ایک میں زکوٰۃ بھی آ جاتی ہے، عشر بھی آ جاتا ہے، فطرانہ بھی آ جاتا ہے، اس کو صدقات واجبہ کہتے ہیں۔ دوسری کیٹیگری عام ہے، جیسے ہم صدقہ دیتے رہتے، سفر پہ جاتے وقت صدقہ، کوئی مریض ہے اس کے لیے صدقہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ زکوٰۃ صدقہ واجبہ ہو یا نافلہ، دونوں صورتوں میں پچھلی امتوں کو کھانے کی اجازت، بولیں کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس امت کی باری آئی فرمائے انہاں دے غریباں نوں اے بھی کھان دی اجازت ہے۔ تین چیزیں ہو گئیں۔ دو سید اس وقت میرے آمنے سامنے ہیں، ایک جملہ ان کے لیے کہنے لگا ہوں۔ صدقہ ہو زکوٰۃ ہو، امت کا ہر فرد کھا سکتا ہے، خون رسول پہ حرام ہے، آل اطہار پہ حرام ہے۔ کیوں؟ وجہ زکوٰۃ مال کا میل ہے، فرما ساڈی اولاد دا خون پا کے اے لوکاں دا میل کیوں کھاوے۔ نمبر دو، کفار و مشرکین کا قیامت تک کے لیے منہ بند کر دیا گیا کہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ ایک نبی نے اپنی اولاد کے لیے لوگوں سے چندے رکھے ہوئے تھے کہ صدقہ دیا کرو، زکوٰۃ دیا کرو۔ فرمایا تسی جڑی ساڈی نسل پاک ہو نا، تسی لوکاں دے کوئی صدقے صدقے نہیں کھانے، تہاڈا ضامن تے کفیل رب ہے، باقی سب کو اجازت ہے، تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ خاص انعام و اکرام ہے نبی مکرم علیہ السلام کا۔ اور دیکھیں کریم ابن کریم، سید ابن سید، مولا ابن مولا، سرکار امام حسن مجتبیٰ علی جدہ الکریم وعلیہ الصلوۃ والتسلیم، صدقے کی کھجوریں پڑی تھیں، ایک منہ میں ڈالی، حضور میں تھو تھو چھی چھی، اور انگلی ٹیڑھی کر کے امام پاک کے منہ میں ڈال کے کھجور باہر ڈال دی۔ فرما تجھے نہیں پتا کہ تو سید ہے اور صدقہ ہے اور ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ معلوم ہوا حضور کا صدقہ ساری دنیا کھائے پر حضور کا گھرانہ کیوں کھائے؟ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ اچھا ہوں تھوڑا ترلا کرا کہ سبحان اللہ کہنا، میرے کو تو نہیں آنا، میرے کو تو ترلا والا گل کوئی نہیں، جی تمہیں کوئی سواب صبح والا روڑا کوئی ہے تو سبحان اللہ آخ لو، کوئی گل دی سمجھ۔ آل اطہار کو اس کی اجازت نہیں، کہا یہ مال کا میل نہیں کھائیں گے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات، سید السادات حضور عرش مقام امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ، وہ حج پر تشریف لے گئے تھے، تو ایک بندہ ان کے خیمے میں آیا قیام گاہ پر، انہوں نے کہا جی کہ میری نا 1000 روپے والی گتھلی گواچ گئی تو تسی ہو اتھے بازار چ سو، تو میں نے توڑے تے شک کے کو قسم قسم دیو تو یہ توڑے کولے تو گتھلی دیو۔ آپ فرما نہ قسم نہ گتھلی، خادم سے فرما 1000 روپیہ لے کے آؤ، اس کو دے دیے۔ شام ہوئی تو منہ لٹکائے ہوئے ہاتھ میں 2 گتھلیاں پکڑے آ گیا، حضور میں نے معاف کر دیو۔ فرما کیوں ہے؟ عرض کی میں نے تو آپ کو ہی دیکھا تھا اس لیے آپ پہ شک کر بیٹھا اور جرت کر بیٹھا، پر جب یہاں سے آپ سے 1000 روپیہ لے کے گیا ہوں تو باہر مجھے ایک اور بندہ مل گیا، وہ کھپاندہ پیا سی پائی ہے گتھلی کے دیئے، تو میرے علی اصل لب گئی ہے، تو میں معافی مانگتا ہوں اور یہ آپ قبول کر لیجئے، میں معافی مانگتا ہوں۔ حضرت امام پاک کا ذرا جواب سننا، آپ نے فرمایا چلو ایک تو صفائی ہو گئی نا کہ تیرے پیسے کہاں تھے، اب یہ مجھے واپس کیوں دے رہا ہوں؟ انہوں نے کہا جی وہ جب بات ہی نہیں تھی تو آپ کو واپس اس لیے دے رہا ہوں۔ حضرت امام پاک نے فرمایا تو ہمیں نہیں جانتا کہ ہم کون ہیں؟ ہم آل رسول ہیں۔ اب لفظ سنیے گا، لفظ سمجھ آ جائے تو بول لیجئے گا، وگرنہ تکلف کی ضرورت نہیں۔ ہم آل رسول ہیں، ہم تھوک کر چاٹا نہیں کرتے اور خیرات دے کر واپس نہیں لیا کرتے، یہ تمہاری ذمہ داری، یہ تمہارا کام۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی۔ تو گرامی کا ذرا گزارش یہ کر رہا تھا، صدقات اور خیرات یہ یہاں کا ایک طور طریقہ ہے۔ یوم رضا ہے، کیا کہنا، سبحان اللہ۔ آج ویسے لوگوں نے علیحدہ علیحدہ اپنے کو کھوکے کھوکے کھولے ہوئے ہیں، ہم نے آل رسول کا ادب امام احمد رضا کے دربار سے سیکھا ہے، صاف اور سیدھی بات ہے۔
اور امام احمد رضا وہ ہے جو صرف جعلی دعوے نہیں کرتا، امام احمد رضا کہتا بھی ہے اور کر کے بھی دکھاتا ہے۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ سیدی اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت رحمت اللہ علیہ، میں کئی دفعہ لائل پور میں کوئی پہلی تقریر تو نہیں ہے، میرے دادا پیر کا شہر ہے، میں اکثر و بیشتر عرض کیا کرتا ہوں، ماننے میں ہم نے بھی حفظ مراتب کا اور کیٹاگریاں رکھی، اے بی سی ڈی، یہ ہم نے کیٹاگریاں رکھی ہوئی ہیں۔ جیڑا دے سید پاک سے وڈے آستانے دا او دے ہاتھ چومنے تے جیڑا سید ریڑی لا کے بیٹھا ہے انہوں ویکھنا بھی نہیں۔ استغفر اللہ۔ یہ کیڑی گل ہوئی؟ تسی گڈیاں والے شاہاں نوں یہ کوئی کتے لکھیا پڑھیا ہے کہ کوئی گڈی والا شاہ ہوئے تے وڈی گدی والا ہوئے او دا احترام کرنا ہے؟ احترام تو خون رسول کا کرنا ہے۔ یہ کر کے ہسٹری گواہ ہے، یہ کر کے دنیا والوں کو دکھایا ہے، اس ہستی کا نام امام احمد رضا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام احمد رضا اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت۔ مثال دیکھیں، زندہ باد مثال کے طور پہ دیکھیں، مشہور واقعہ ہے، پورا واقعہ 2 لائنوں میں بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ جب اعلیٰ حضرت پالکی میں تھے تو فرما پالکی روکو، باہر نکلے، رنگ زرد تھا، آنکھیں نم تھیں، آواز تھرائی ہوئی تھی۔ یہ 14ویں صدی کا مجدد بھی ہے اور نواب بھی ہے۔ کیا کہنا؟ امام احمد رضا کو للی فقیر نہیں ہے، 14ویں صدی کا مجدد ہے اور نواب ہے، اور بڑے بڑے نواب اس کی ایک جھلک دیکھنے کو بیتاب نظر آتے ہیں۔ کیا کہنا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت جب فرما رہے ہیں پالکی روکو، وہ باہر آئے ہیں تو رنگ میں زردی ہے، آنکھوں میں نمی ہے، یہ کیفیت اور یہ صورتحال ہے۔ کیا بات ہے۔ آئیے جناب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تو اب آنکھوں میں نمی ہے، چہرے پہ زردی ہے، اچھا جی سٹیج اور کھپ کوئی نہ پاوے جی، بالکل کسی نو کھپ دی اجازت کوئی نہیں، تو اڈا آگے اسی مغرب دا ڈیک دے پے ہیں، اتو سنیا بھی فتوے بھی دئی جاندے ہو بھی عشاء لیٹ پڑھنی جائز ہی کوئی نہیں۔ اچھا سرکار فرماندے جے مینوں تہاڈا مشکل چ پینا نہ خیال ہوے تے میں اونج ہی فرض کردا کہ تسی عشاء ادھی رات پڑھیا کرو، سانو تسی سمندریوں مغرب دا توریا تے عشاء تو بھی کم ٹپ گیا، ہن تے تہجد والا پاسا آ گیا تے ہن نہ لیٹ کرو تے نہ کھپ پاؤ، دھیان نال 2 گلاں سن لو۔ توجہ ہے جی آپ حضرات کی؟ عرض یہ کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ امام اہل سنت، امام عشق و محبت سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کی وہ شخصیت ہے جو کہتے پالکی روکو، رک گئی، اور باہر نکل کر بڑا عجیب سوال کرتے تم میں سے سید کون ہے؟ اللہ اکبر۔ اور اگلی بات کمال کی ہے، فرمانے لگے کہ مجھے خون رسول کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے گلاب کا عطر لگایا ہو تو سونگنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ گلاب، کیوں کہ اس نے گلاب پہلے سے سونگا ہے۔ کسی کا فیورٹ پرفیوم کوئی ہو، دوسرے سے سونگ لے تو پوچھتے تو فلانی پرفیوم لائی ہے، کیوں؟ وہ پہلے سے اس کو جانچا ہوا ہوتا ہے، اس کا وہ عادی ہوتا ہے۔ امام احمد رضا کہتے ہیں کہ مجھے خون رسول کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ کس کو آتی ہے؟ جو فنا فی الرسول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ یہ خوشبو کسے آیا کرتی ہے؟ کیا بات ہے۔ کون ہے آپ میں سے سید صاحب؟ شاہ صاحب نہ بولے، فرما میں ان کو ان کے نانا کا واسطہ دیتا ہوں علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو سید صاحب فرمانے لگے کہ میں سید ہوں اور ہمارے گھر میں فقر ہے، تنگ دستی ہے، اور یہ جملے انہوں نے کمال کے کہے جو ہر سید کی غیرت ہوتی ہے، کہا مانگنا ہمارے گھر کی ریت نہیں ہے کہ میں لوگوں سے خیرات مانگتا، محنت مزدوری ڈھونڈ رہا تھا، چنانچہ مجھے پتا چلا کہ یہ پالکی اٹھانے والے کوہاروں میں مزدوری مل رہی ہے، سو میں آ گیا۔ اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے سے سید صاحب نے کمال کی بات کی، انہوں نے کہا حضرت صاحب جن سے کام لیا جاتا ہے نا ان کو صرف دام دیے جاتے ہیں، جن سے کام لیا جاتا ہے ان کو دام دیے جاتے ہیں، ان سے ذاتیں نہیں پوچھی جاتی۔
امام عشق و محبت رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، شاہ جی یہ تو آپ فرما رہے ہیں جی کہ کام لینے والوں سے ذاتیں نہیں پوچھی جاتی، آپ کے نانا کریم نے اس احمد رضا سے قیامت کے دن گریباں پکڑ کے پوچھا، احمد رضا میرے بچوں کے کندھے اس لیے تھے کہ تو ان پہ سواری کرتا پھرے، تو میرے پاس کیا جواب ہے؟ علامہ ارشد القادری رحمہ اللہ نے کمال کے جملے لکھے، وہ لکھتے ہیں کہ بریلی شریف کے چوک میں 14ویں صدی کا مجدد، 1000 کتابوں کا رائٹر، غوث اعظم کا نائب، ایک اجنبی سید کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے اور یوں منت کر رہا ہے جیسے کوئی روٹھے ہوئے محبوب کو منایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ شاہ جی معاف کر دیں، شاہ جی معاف کر دیں۔ انہوں نے کہا جی میں نے آپ کو معاف کیا، مجھے شرمندہ نہ کریں۔ امام عاشقان نے کہا ابھی اس فقیر کے دل کو قرار نہیں آیا۔ کہا آپ کو قرار کیسے آئے گا؟ کہا پالکی میں آپ بیٹھے، واہ 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 سبحان اللہ احمد رضا اٹھائے گا۔ تو میں نے کہاں سے یہ بات کہی تھی؟ آج ہر بندہ الگ الگ بولی بول رہا ہے، ہم نے آل رسول کا احترام در امام احمد رضا سے سیکھا ہے۔ اللہ اکبر سبحان احمد رضا کو مت بھولنا، واہ 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 احمد رضا کی فکر کو مت بھولنا، واہ جی احمد رضا کے نظریے کو مت بھولنا، آل رسول کا احترام۔ اعلی حضرت کی زمین کا پیسہ آیا ہوا ہے، جاگیردار تھے، میں نے آپ سے پہلے عرض کیا، تو صندوق جی رکھی ہوئی تھی جس میں نوٹ بھی تھے۔ اب مجھے اچھی طرح یاد ہے، آج یہ جو بچے انہوں نے تو دور نہیں دیکھا، ہم نے وہ 5 پیسے اور 10 پیسے والا دور دیکھا ہوا ہے، 2 10 10 ایک 5 والا جمع کرو تو 54 بن دی سی، ٹھیک ہے؟ یہ اعلی حضرت کا دور ہے، 1921 میں امام عاشقاں کا وصال ہوا ہے۔ اس دور کے اندر نوٹ کتنی اہمیت کا متحمل ہے، نوٹ ہیں، سکے ہیں، اور اعلی حضرت اپنا کام کر رہے ہیں۔ اسی اسنا میں گلی سے آواز آئی، سید کو کچھ دلوا دو۔ اچھا یہ جملے بھی کمال کے ہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ سید کو کچھ دے دو، جملے ہیں سید کو کچھ دلوا دو۔ اعلی حضرت نے یہ سنا، دیکھیں کہنا آسان ہے، کرنا بڑا مشکل ہے۔ امام احمد رضا نے وہ ساری صندوقچی اٹھائی پیسوں والی، ننگے پیری گلی میں آ گئے اور شاہ صاحب کے آگے کر دی۔ اللہ اکبر شاہ جی قبول فرمائیں۔ اب کوئی چیز چھپائی نہیں، کہنا اور ہے کرنا اور ہے، چھپایا کچھ نہیں۔ سید صاحب نے ایک چونی اٹھائی، پتہ نہیں یہ اعلی حضرت کا امتحان تھا، یہ تو لکھا ہے تیری رسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور ہم جھوم کے پڑھتے ہیں، اعلی حضرت اس تو کر کے بھی بکھایا ہے۔ کیا بات ہے جی سبحان اللہ سبحان اللہ چونی اٹھائی، جب چونی اٹھائی تو سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے خدام و مریدین کو فرمایا آئندہ سے اگر شاہ صاحب کا یہاں سے گزر ہو تو صدا نہ ان کو لگانی پڑے، چونی ان کی خدمت میں پیش کر دی جائے۔ اس کے بعد وہ سید صاحب نظر بھی نہیں آئے۔ تیسری مثال، نابالغ بچے کی ضرورت تھی جو زنان خانے میں جا سکے، کوئی چائے پانی لانے کے لیے مہمانوں کے لیے، ایک بچہ نوکر رکھ لیا گیا۔ دوسرا روز ہی تھا، اعلی حضرت کو خوشبو آ گئی۔ یہ تو ابھی آپ کو بتا کے ہٹاؤں کہ کس چیز کی خوشبو ہے۔ سبحان اللہ پتا چل گیا کہ یہ بچہ سید ہے اور ہم نے نوکر رکھا ہے۔ شہزادے کو بلایا اور کہا کہ ہمیں تو اب پتا چلا کہ آپ سید ہیں، تو آپ سے، یہ امام احمد رضا کہہ رہے، بچے سے کہہ رہے، بچے سے، لیکن صرف بچہ سمجھ کے نہیں نہ کہہ رہے، تعظیم تو حضور کے خون اقدس کی ہو رہی ہے۔ دستی ہو رہی ہے امیر المومنین، امام المتصدقین، خلیفہ اول بلا فصل، افضل الخلق بعد الرسل، سرکار سیدنا ابو بکر صدیق العتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب ممبر پہ بیٹھے تھے تو سرکار امام حسن مجتبیٰ چھوٹی عمر تھی، کیا بات جب کہا تھا اٹھیے یہ میرے نانا کا ممبر ہے، صدیق اکبر عتیق و اطہر عاشق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر سے نیچے تشریف لائے اور شہزادہ عرش مقام کو اٹھا کے چوما۔ حضور مولا مشکل کشا نے کہا امیر المومنین کہیں یہ نہ سمجھیے گا کہ بچے کو کچھ یوں بولنے کو ہم نے سمجھایا ہے، تو سرکار صدیق پاک نے کہا ابو الحسن یہ مولا علی کی کنیت ہے، آپ تکلف نہ کیجئے، شہزادے نے کچھ غلط نہیں کہا، سچ ہی کہا ہے، یہ ابو بکر، یہ ممبر بھی ان کے نانا کا ہے، یہ ابو بکر بھی ان کے نانا کا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے بھائیوں، یہ پاک ذاتیں صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں، یہ فرقوں کے لیے نہیں ہے، نہیں ہے یہ جھگڑوں کے لیے نہیں ہے،
یہ دست و گریباں ہونے کے لیے نہیں ہے، یہ پگڑیاں اچھالنے کے لیے نہیں ہے، یہ تو عشق اور محبت کے لیے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمیں کسی غلط روش پہ لگایا جا رہا ہے۔ سمجھیے کہ طوفان کہاں سے اٹھا ہے اور طوفان کا ارادہ کیا ہے۔ طوفان کے آگے دیوار بننے کی ضرورت ہے۔ کہاں تک بات چلی تھی؟ امام احمد رضا ایک چھوٹی عمر کے سید سے کہتے ہیں ہمیں تو پتہ چلا اب سید ہے۔ عرض یہ ہے شہزادے حضور، غور سے سنیے گا، شہزادے حضور عرض یہ ہے کہ جتنے آپ کے لیے تنخواہ مقرر ہوئی ہے اور سہولیات کی بات ہوئی ہے وہ سب آپ کو نظر پیش کی جائے گی، لیکن آپ سے کام نہیں لیا جائے گا۔ اللہ کیا مزے والی بات کیا ہے۔ بات ہے۔ جنہ مکیا نہ مہینے دا وہ پیش ہوئے گا، عطا کریں گے یہ نہیں کہہ رہے، پیش ہوگا، لیکن گھر کا کام کاج آپ سے نہیں لیا جائے گا۔ آپ شہزادے ہیں، ہمارے ہاں تشریف رکھیے، ہمیں خدمت کا موقع دیجیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سید ہوتا ہی غیرت مند ہے۔ وہ شہزادے اعلیٰ حضرت کے سامنے تو کچھ نہ بول سکے، لیکن اگلے دن وہاں رہے بھی کوئی نہیں، انہوں نے کہا جیسی مفت والی کھیڑ بھی کوئی نہیں کرنی۔ آپ اندازہ کریں امام احمد رضا سے ہی ہم نے سیکھا ہے آل رسول کا پیار کیا ہے۔ آج بولیاں اگر یہ بولی جائیں کہ امام احمد رضا کو چھوڑ کر آل رسول کی محبت کا ڈنڈورا پیٹیں گے تو بڑا آئی ایم سوری، آپ کسی غلط روش پہ جا رہے ہیں۔ برِ صغیر میں عشق آل اطہار کا فروغ دینے والی ہستی کا نام امام احمد رضا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت نعرہ رسالت، فیض رضا، فیض محدث اعظم پاکستان۔ اور چوتھی بات بھی یہاں سن لیجئے، شاہ جی آپ کی نظر ہے۔ چوتھی بات یہ ہے، ایک سید صاحب اعلیٰ حضرت کے پاس آئے، ان کی داڑھی شریف نہیں تھی۔ کوئی اور ہوتا تو اعلیٰ حضرت پورے جلال سے کہتے یہ آپ نے کیا شکل بنائی ہوئی ہے، لیکن وہ سید صاحب تھے، پھر پتہ ہے کہ خون رسول کا احترام کرنا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کا انداز تبلیغ دیکھیں۔ شاہ جی ایک عرض کرنی ہے۔ شاہ صاحب کہنے لگے جی فرمائیں، یہ جو ڈاکیا ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ شاہ صاحب فرمان لگے جی ڈاکیا کا کام ہے جتوں دا خط آیا جیدہ آیا انہوں پہنچا دینا۔ تو حضور یہ جو ڈاکیا ہے ایک وعدہ کاٹا بھی کر سکتا ہے خط وچ؟ انہوں نے کہا جی کوئی کمی زیادتی نہیں کر سکتا۔ اچھا پیغام اگر جلالی ہو یا جمالی ہو تو اس میں ڈاکیے کا تو کوئی قصور نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں ڈاکیے کا کام پہنچانا۔ اب امام ہاتھ جوڑ کے کہتے شاہ جی یہ فقیر آپ کے نانا جی کا ڈاکیا ہے، قربان جا، کیا انداز ہے امام احمد رضا۔ شاہ جی یہ فقیر آپ کے نانا جی کا ڈاکیا ہے، آپ کے نانا جی کا خط میرے پاس پہنچا ہے کہ داڑھی رکھو، مونچھیں ہلکی رکھو، میرے دشمنوں جیسی صورت مت بناؤ۔ سمجھان تے عرض کرنا احمد رضا ہوئے تھے، اگے بھی خون رسول ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی دن شاہ صاحب نے کہا جی آپ کی بڑی مہربانی، کیا کہنا، آپ کی بڑی مہربانی۔ 4 واقعے ہو گئے 4 یاروں کی نسبت سے۔ واہ واہ واہ۔ اب پائنتن پاک کی نسبت سے 5واں واقعہ بھی سنا امام احمد رضا۔ سبحان اللہ۔ امام اہل سنت کے مرشد خانہ مارہرہ مطہرہ شریف، آپ کو پتہ ہے اعلیٰ حضرت کا جو پیر خانہ ہے وہ حسنی سادات ہیں، حضرت سیدنا امام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک سے ہیں۔ یہ فاطمی حسینی خانوادہ اعلیٰ حضرت کا جو پیر خانہ ہے خالصتاً۔ اب آگے پیڑھی در پیڑھی خانوادہ پیر صاحب کے خاندان میں سے ایک سید صاحب آگئے۔ اعلیٰ حضرت کے پیر صاحب کی بات نہیں ہو رہی، اعلیٰ حضرت کے پیر خانے سے خاندان میں سے، جیسے ہوتے چاچے تائیوں کی اولاد، یہ کزن ہے، یہ ماما زاد چاچو زاد، ایک صاحبزادے صاحب آگئے۔ اعلیٰ حضرت پورا احترام کر رہے ہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت کھانا سر پہ رکھ کے لاتے تھے۔ اسی دے جناب اب چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں چ امام احمد رضا نو الجا دیتا ہے، جیسا عشق رسول کا پیغام اور طریقت اور تصوف کا پیغام امام احمد رضا نے دیا ہے، کاش کو اس کو فروغ دیتا۔ اعلیٰ حضرت اپنے پیر خانے سے بچہ بھی آ جاتا، اور بچہ تو دور کی بات ہے حجام آ جاتا تو اعلیٰ حضرت اس کے لیے بھی کھانے والی ٹرے اپنے سر پہ خود رکھ کے لاتے تھے اللہ اکبر۔ کہ میرے مرشد کے مارہرہ شریف سے نائی آیا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اب وہ نوجوان سید صاحب آئے، انہوں نے پہنی ہوئی تھی سونے کی انگوٹھیاں، چین بھی سونے کی پہنی ہوئی تھی۔ اب مسئلہ پھر آ گیا، دینی ڈاکیے نے اپنی ڈیوٹی ہے، خط ٹائم نال پہنچانا ہے۔
سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے خود ان کے ہاتھ دھلائے کھانے کے لیے، خود ہاتھ دھلائے، کھانا شانا ہو گیا، کہ شہزادے حضور ہی قرض کرنا ہے، وہ کہنے لگے جی فرمائیں، اے انگوٹھیاں تے چین میں دے دیو۔ اب مارہرا شریف کا خانوادے کا شہزادہ اور آگے احمد رضا سونے کی انگوٹھی سونے کی چین مانگ رہا، انہوں نے چاہ چڑھ گئے، انہوں نے کہا جناب تسی اور بھی کچھ ہوئے تو اور بھی حاضر ہے، انگوٹھیاں بھی سونے کے لاکڑ چین بھی اتار کے انہوں نے اعلیٰ حضرت کو پیش کر دیے، اور وہ خود خوش تھے، ادھر اعلیٰ حضرت خوش تھے۔ باقی شاہ صاحب سید صاحب دیگر علاقوں کا وزٹ کر کے مارہرا متحرہ پہنچے تو گھر سے بی بی پاک نے فرمایا کہ بریلی والے بڑے مولانا کی ڈاک آئی ہوئی ہے، پارسل آیا ہوا ہے، جاگیے گا شہر محدث اعظم میں بسنے والوں، اللہ بریلی والے حضرت کا پارسل آیا ہوا ہے۔ جب پارسل کھولا تو صرف وہی انگوٹھیاں اور چینیں نہیں تھی، اس سے ہٹ کر زیادہ زیور بھی تھا، اور ساتھ ایک خط تھا، اور عرض اس پہ لکھی تھی شہزادہ حضور آپ کے نانا کریم ہمارے آقا و مولا علیہ السلام نے مرد کے لیے سونا حرام قرار دیا ہے، لہٰذا میں نے اس لیے آپ سے اتروا لیا تھا، یہ سونا بھی اور کچھ میں خود پاک بیبیوں کے لیے پیش کر رہا ہوں، یہ بھی قبول کیجیے اور گھر کی سیدانیوں کو میری طرف سے نظر پیش کر دیجیے، اور آپ سے ایک ڈاکیہ یہی کہتا ہے کہ تواڈے نانا جی نے شے پان تو منع فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات اس ہستی کا نام ہے امام احمد رضا، امام احمد رضا۔ لو جی 5 باتیں ہو گئیں، خواجہ غریب نواز کی چھٹی سے چھٹی بھی سنیے۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا کہ اگر سید صاحب سٹوڈنٹ ہو، شاگرد ہو، تو سبق نہ آندا ہوئے تو استاد مار کوٹ کر سکتا ہے؟ تو اعلیٰ سرکار نے فرما مارنا نہیں چاہیے، حضرت توجہ کرنا، سید سٹوڈنٹ ہو اس کو مارنا نہیں چاہیے۔ پھر آپ نے لکھا کہ علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ قاضی ہو اور یعنی جج ہو اور اس کے پاس مقدمہ سید کا آ جائے اور گواہوں سے جرم ثابت ہو جائے اور قاضی پر عند الشرع یہ لازم ہو جائے کہ وہ اس نے حد نافذ کرنی ہے، تو کہا وہ سزا کا تصور نہ کرے بلکہ وہ یہ تصور کرے کہ شہزادے کے پاؤں پہ کیچڑ لگ گئی ہے، میں اس کو صاف کر رہا ہوں۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ اس بریلی سے عشق کا جام پی کر لائل پور کی دھرتی کو نوازا میرے دادا مرشد حضور سیدی و سندی آقائی و ملجائی محدث اعظم پاکستان ابو الفضل مولانا محمد سردار احمد قادری رضوی چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے۔ حضرت صاحب نماز پڑھا کر روانہ ہونے لگے تو ایک سید سٹوڈنٹ تھا، یہ 7واں واقعہ جی رضویوں کا، سبحان اللہ، فکر رضا والوں کا۔ حضرت محدث اعظم نکلے تو سید صاحب سٹوڈنٹ تھے، انہوں نے حضرت محدث اعظم کے جوڑے پکڑ کے سامنے رکھ دیے، حضور محدث اعظم کا رنگ پیلا ہو گیا، استغفر اللہ، شاہ جی یہ آپ نے کیا کیا، شاہ جی یہ آپ نے کیا کیا؟ تو وہ سٹوڈنٹ تھے، انہوں نے کہا حضور اسی تے سر تے بھی تواڈے جوڑے رکھیے تے کاٹے، تسی ساڈے استاد ہو، آقا نعمت ہو۔ محدث اعظم نے ہاتھ جوڑ دیے، شاہ جی فقیر کو معاف کر دیں، انہوں نے کہا جی تواڈی غلطی کوئی نہیں، نہیں تسی لفظ آکھو کہ میں تینوں معاف کیتا۔ کیا منظر ہوگا یار، سنی رضوی مسجد محدث اعظم پاکستان، کیا بات ہے، سبحان اللہ، اور ایک طالب علم کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہے، پر طالب علم کی نسبت کیا ہے کہ اس کی رگوں میں مصطفیٰ جان رحمت کا خون ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ شاہ جی فقیر کو معاف کر دیں، اب کیسے جرت پڑے شاگرد کی، اور استاد بھی محدث اعظم ہو، تسی ایک دفعہ شاہ جی فرما دیو نا کہ میں تینوں معاف کیتا۔ انہوں نے کہا جی ہوا کیا ہے؟ حضور محدث اعظم نے آج وہی جواب دیا جو بریلی کے چوک میں امام احمد رضا نے اس سید کو دیا تھا کہ شاہ جی اگر میرے آقا علیہ السلام نے قیامت والے دن پوچھ لیا او سردار احمد تو میرے بچیاں کو جتیاں چکوانا رہے ہیں، تو فقیر کے پاس کیا جواب؟ شاہ جی فقیر کو معاف کر۔ جب تک شاگرد نے یہ لفظ نہیں کہے کہ میں نے آپ کو معاف کیا، محدث اعظم وہاں سے نہیں ہٹے۔ یہ سوچ ہے امام احمد رضا کے دربار کی۔ اور ہمارے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے جب سالانہ عرس آتا، اس وقت عرس ہوتا تھا امام اعظم کا، سالانہ عرس آتا، طلباء کی ڈیوٹیاں لگتی، تسی جھاڑو پھیرنا ہے، تسی تروکا کرنا ہے، تسی لنگر بننا، تسی انج کرنا ہے۔ سید سٹوڈنٹوں کے لیے حکم تھا کہ سید کوئی صفائی نہیں کرے گا، کیا بات ہے، محدث اعظم کی بات ہے۔              سید کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا سارا پانی سیداں دے حوالے۔                                                                     سید کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا سارا پانی سیداں دے حوالے۔
تو کسی نے حضور محمد صاحب سے پوچھا جی باقی کوئی کام نہیں لیتے، پانی سارا سیدوں کے حوالے کر دیتے ہیں؟ فرمان لگے کہ ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں وہ یزیدی تھے جنہوں نے سیدوں پہ پانی بند کیا، ہم حضور کی آل کے غلام ہیں، سارا پانی ہم ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئی بات کی سمجھ جناب؟ 7 باتیں میں نے آپ کو سنا دی۔ فکر رضا یہ ہے، یہاں صرف دعوے نہیں ہے، پریکٹیکل ہے، دھونس نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے، خیانت نہیں، ڈرامہ اور ایکٹنگ نہیں ہے، حقیقت ہے۔ اور کر کے دکھایا امام احمد رضا قادری محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مبارک شخصیت نے۔ لو جناب، مجھے یاد ہے کہ میں کہاں سے چلا تھا، اس روایت کو مکمل کریں، پھر آپ ناز شریف سے مستفید اور مستنیر ہوں گے۔ سید العالمین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس چیز کی خبر دی کہ صدقے کی بات ہو رہی تھی، بات صدقے سے چلی تھی، کیوں حضرات؟ صدقے سے بات چلی تھی کہ صدقہ جو ہے وہ اس امت کے لیے، صدقہ کھا سکتے ہیں، زکوٰۃ کھا سکتے ہیں، لیکن سادات کرام جو ہیں وہ زکوٰۃ اور صدقات نہیں کھا سکتے، کیونکہ یہ مال کا میل ہے، اور مال کا میل کھانے۔ ماشاءاللہ حضرت قبلہ سید طاہر کاظمی شاہ صاحب دامہ اقبالہ شاہ صاحب ہمارے درمیان صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے درمیان ہمارے نہایت ہی واجب واجب التعظیم زکوٰۃ کھائے گے باقی سارے، لیکن آل اطہار کو اس کی اجازت نہیں۔ یہ بھی اس امت کا اسٹیٹس ہے اور اس امت کے لیے رحمت اور آسانی ہے۔ بات کہاں سے کہاں چلی؟ یہاں سے چلی تھی کہ ہم مسلمان ہیں، یہ ہمارا اسٹیٹس ہے۔ جی جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام یہ عرض کرتے رہے کہ مولا یہ امت مجھے دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، اللہ کریم جل شانہ کے دربار اقدس سے یہی جواب ملا کہ یہ امت میں نے اپنے محبوب کے لیے رکھی ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے تختیاں ایک طرف رکھیں اور خود سجدے میں چلے گئے۔ کیا بات! اور اب بس یہ ایک سطر سنیے گا غور کے ساتھ، اسٹیٹس ہمارا کیا ہے؟ سجدے میں چلے گئے اور اللہ کریم کے حضور عرض کیا، مالک تو نے یہ کرامات اور شان والی امت مجھے نہیں عطا فرمانی تو مہربانی، یہ تیری مرضی ہے اور تیری رضا کے آگے ہمارا سر خم ہے، پر ایک عرض قبول فرما لے کہ مجھے اس امت میں سے کر دے۔ سبحان اللہ اللہ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے جواب میں فرمایا، اے میرے کلیم تو اور سارے نبی میرے محبوب کی امت میں سے ہو۔ سمجھا رہی ہے بات کی؟ یہ شان، یہ ہمارا اسٹیٹس ہے، اور ہم جا کدھر رہے ہیں؟ اسٹیٹس ہم نے بڑھایا ہے، اس کو لوز کیا ہے۔ ایک صدر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مسجد میں گئے، چپل اٹھ گئی، چپل والی جگہ سے آواز کیا اٹھ رہی ہے؟ کسی مسلمان کا کام ہوگا؟ یہ معیار ہمارا رہ گیا۔ ملاوٹ والی کوئی چیز مل گئی، دودھ میں ملاوٹ، تیل میں ملاوٹ، بیسن میں ملاوٹ، مرچ مسالہ جات پسے ہوئے میں ملاوٹ، ملاوٹ ثابت ہو گئی، انہیں کہا کم ہی مسلمانوں دا ہے۔ ہم نے یہ سنبھالا اپنے اسٹیٹس کو، دھوکہ، 2 نمبر کاغذات بنا کر کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا، کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کر لیا، کسی کی دکان پہ قبضہ کر لیا، اور پھر ہنس کے کہا جا رہا ہے مسلمانوں دا کم ہی ہے۔ مسجد کے اندر موجود پانی کی سبیل کا ڈرم ہو، اس گلاس کو تالے لگتے ہیں اور فیس بک پر تصویریں بنا کے لطیفے بنائے جاتے ہیں، یہ دیکھو جی مسلمانوں کا ملک ہے۔ ابھی سانیہ موٹر وے ہوا، آپ نے بھی پڑھا، ہم نے بھی پڑھا، اور دل دکھا کہ اس پر لکھا ہوا تھا کہ وہ عورت غالباً کس ملک کی تھی، اس کو نہیں پتا تھا کہ اب وہ فرانس میں نہیں ہے بلکہ وہ مسلمانوں کے ملک میں ہے۔ اللہ غنی حمید۔ مسلمانوں کا وقت تو وہ تھا کہ عورت مشرق سے اکیلی چلے اور مغرب میں پہنچ جائے اور اسے کوئی نظر اٹھا کر نہ دیکھے۔ اللہ اکبر۔ آج ہر برائی کو، ہر گھٹیا کام کو مسلمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ نتھی کیا گیا۔ قصور کس کا؟ جب بادل آئے تھے، جب دھبے لگ رہے تھے
اور جب اصل حقائق نامہ نظروں سے اوجھل کرنے کی کوشش ہو رہی تھی اور تخت پر بیٹھے ہوئے لوگ شراب اور جوئے کو فروغ دے رہے تھے، اس وقت حضور کا گھرانہ اٹھا اور کربلا کا میدان سج گیا اور انہوں نے بتا دیا کہ ہم سارا کچھ قربان کر دیں گے، 6 ماہ کی کلی بھی سنبھال کے نہیں رکھیں گے، پر نانے کے دین اور شریعت پر دھبا نہیں لگنے دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ہمارے پاس آیا وقت، مسجد کے دروازے کی دائیں یا بائیں طرف بڑی بڑی چارپائیاں، بڑے بڑے میز پڑے ہوئے ہیں، حی علی الصلاۃ کی صدا آتی ہے، ہر بندہ کہتا ہے مجھے نجات چاہیے، پر اندر سے آواز آتی ہے نجات چاہیے تو اندر آ جا۔ لیکن عین جماعت کے وقت مسجد کے ارد گرد دکانوں پر میوزک بج رہا ہے۔ بتائیے ہم نے اسٹیٹس کو سنبھالا یا اس کو زائل کیا؟ اتنے بندے مسجد کی صف میں موجود نہیں جتنے بندے مسجد کے دروازے پر کسی چارپائی اور کرسیوں پر بیٹھے ہا ہا اور کا کر رہے ہیں۔ کیا نتیجہ نکلا؟ ہمیں تو مالک نے کرم کر دیا کہ مسلمان گھرانوں میں ہماری آنکھ کھلی، اس مہربان کی مہربانی ہے۔ اب ضرورت کس چیز کی ہے؟ نہ تو ادھر ادھر کی بات کر، مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ مجھے راہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ نوجوانوں، اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب کی امت میں رکھا ہے، اس اسٹیٹس کی ترقی کا سبب بنیے، عروج کا سبب بنیے، بہتری کا سبب بنیے، نہ کہ زوال، نہ کہ الزام، نہ کہ گھٹیا چیزوں کو اسلام کے ساتھ جوڑا جائے۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام، دین اسلام ہی دین ہے اللہ کے نزدیک، اور نجات اسی کے اندر ہے۔ اور امام محمد بن جریر طبری نے حدیث لکھی کہ قیامت والے دن جب باقی امتیں اس امت کی شان دیکھیں گی تو وہ کہیں گی کاش کہ اسی بھی ایس امت ویچی ہوندے، کاش کہ اسی بھی ایس امت ویچ ہوندے۔ لہٰذا فرد کا حق بنتا ہے۔ اور والدین سے، والد صاحبان سے گزارش ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کب کی جائے گی۔ مجھے وقت کا پورا پاس و لحاظ ہے، پورا اس وقت، یعنی میں صرف سوئیاں دیکھ ہی نہیں رہا، سوئیوں پہ چل بھی رہا ہوں۔ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں کیا کیا ہے ہم نے، یہ میں آپ سے آخری بات کرنا چاہتا ہوں۔ کس کی ذمہ داری ہے؟ اولاد کی تربیت مولوی صاحب کی ڈیوٹی بعد میں آتی ہے، اسکول کے ٹیچر کی ذمہ داری بعد میں آتی ہے۔ پہلی ذمہ داری ماں کی ہے، دوسری ذمہ داری باپ کی ہے۔ دونوں نے جب فراموش کیا تو باہر کیا ملنا تھا؟ اور جب تربیت کرنے والے تربیت کرتے تھے تو جن کے لنگر پہ پل پل کے ہم جوان اور جوانی سے بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، وہ محبوب سبحانی، وہ غوث سمدانی، وہ قندیل نورانی، وہ شہباز لامکانی، وہ سیرت نورانی، وہ صورت نورانی، وہ پیر پیراں، وہ میر میراں، حضور پر نور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے وطن سے پڑھنے کے لیے بغداد چلتے ہیں تو دیکھنا ماں کی تربیت کیا ہوتی۔ گلے سے لگا کر ماں نے ماتھا چوما، کہا تیری میری ملاقات ان قیامت والے دن ہونی عبد القادر۔ اللہ اکبر۔ ایک بات ماں کی یاد رکھنا، کبھی جھوٹ مت بولنا۔ ماں وعدہ لیتی ہے، کتنی حسین بات ہے۔ پھر آگے 60 سے زیادہ ڈاکوؤں نے گھیرا ڈالا، غوث پاک نے ان کو بتا دیا میرے اندر والے پاس جیب 40 روپے نے، 40 دینار۔ یہ نہیں سوچا ہے کہ اسٹوڈنٹ بغداد جا رہا ہے، اس کا کل متاع یہ ہے کہ اس کے پاس 40 روپے، وہ باقی روٹی کہاں سے کھائے گا، وقت کہاں پہ گزارے گا۔ نہیں، ماں کی بات یاد تھی۔ ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا آپ جھوٹ بھی تو بول سکتے، کہا 40 روپیہ پیچھے ماں نال کی وعدہ نہیں توڑ سکتا۔ اللہ اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ نتیجہ کیا نکلا؟ 65 کے 65 ڈاکوؤں نے غوث اعظم کے ہاتھ پر توبہ کی۔ اور یہ بغداد شریف جانے والے کئی حضرات بیٹھے، غوث پاک کی گلی میں تھوڑا سا آگے جائیے تو بائیں طرف اس ڈاکوؤں کے سردار کا مزار موجود ہے جس نے حضور غوث العالمین کے ہاتھ پر توبہ کی تھی۔ تربیت، خدا کا واسطہ ہے تربیت۔ یہ اسرائیل اور انڈیا سے نہیں آئے جو 4 سال کی بچیوں کو وحشت کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ یہ ظلم اور ستم کی آندیاں چلانے والے، اب اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فلاں کی سازش ہے، یہ ہماری غلطی ہے جس کا خمیازہ سب کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ ماں کی تربیت پہلی تربیت کا ہے، پھر باپ تربیت کرے۔
اور حضور فرید الحق والدین چراغ چشت مرکز چشت محبت انوار چشت سرکار فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ. اسی آج تک شکراں کھادیاں بھی تے ونڈیاں بھی تے ونڈیاں ہوئیاں لئیاں بھی، پر گنج شکر کیوں ہے اس وجہ تسمیہ پہ غور نہیں کیا. مائی صاحبہ نے فرمایا فرید بابا صاحب کا نام ویسے مسعود ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت سیدنا بابا فرید جو ہیں وہ امیر المومنین مراد رسول کریم سیدنا فاروق اعظم کی اولاد پاک میں سے ہیں. کیا بات ہے. حضرت فاروق اعظم کی شان اور ٹور دیکھنے کو آنکھوں سے کبھی دل کرے تو گنج شکر کی چوکھٹ پہ جائیے. آنکھیں بتائیں گی اور دل گواہی دے گا کہ نسل در نسل جس کے بیٹے کی یہ شان ہے کہ اس کے قدموں میں جنت کا دروازہ ہے، فاروق اعظم کا مقام کیا ہوگا. مسعود امیر جی حکم نماز پڑھیا کر. لو جی اے ہی گزارش ہے تواڈے اگے بھی، ٹیوشن کا پوچھیں، اسکول کا پوچھیں، ہوم ورک کا پوچھیں، ضرور پوچھیں. ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ لنچ باکس جو ہے اسی طرح تو نہیں لے کے آیا، لنچ کیا تھا کہ نہیں، یہ بھی پوچھیں. 5واں سوال ایڈ کر لیں، آج نمازاں کی نیاں پڑھیاں. آخری ریکویسٹ ہے، یہ ارادہ کر کے ہم نے اٹھنا ہے، نمازاں کی نیاں پڑھیاں. اسکول گئے تھے، ہوم ورک کیا ہے، اکیڈمی گئے تھے، یہ وہ سوالات ہیں جو بچے کے مستقبل اور تعلیم کو روشن کر دیں گے. نمازاں کی نیاں پڑھیاں، یہ وہ سوال ہے جو پوچھنے والے اور جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کی قبر کی روشنی کا سبب بن سکتا ہے. اللہ مسعود نماز پڑھا کرو. جدو نماز پڑھیے تے پھر شکر دیاں پوڑیاں مل دیاں. کیا بات ہے. اس وقت لالی پاپ تو نہیں تھے، آئس کریم بھی نہیں تھی، ہاں ٹافیاں بھی نہیں تھیں، یہی چیز سویٹ چیز یہی تھی، شکر کی پڑیاں ملتی ہے. اور والدہ مخدومہ مسلح کے کونے کے نیچے شکر کی پڑیاں رکھ دیتی. بابا صاحب نماز پڑھتے شکر کی پڑیاں کھا کے خوش، اگلی پھر. ایک دن وہ رکھنا بھول گئیں، اور جب رکھنا بھول گئیں بابا صاحب آئے مسلح پہ تو مائی صاحبہ نے پھر اللہ کے حضور عرض کی مالک تیری بندی تیری ڈیوٹی تے بڑی دیتی ہے پر آج ذرا توجہ نہیں رہی، تو تیری بارگاہ کے اندر یہی عرض ہے، ان تو جانے تے فرید جانے. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر بابا صاحب نے نماز پڑھ کے کونا ہٹایا تو شکر کی پڑیاں موجود تھی. جیو حق فرید یا فرید. پھر یہ ہوا کہ بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کی ذات پاک کے ساتھ گنج شکر جڑ گیا. اگر جو اور بھی وجوہات تسمیہ علماء نے لکھی، ابتدا اس چیز سے ہوئی ہے، تو کیوں نہ پھر ہم آج نیت کریں اس محفل پاک میں کہ ہم اپنے بچوں کو جس طرح یہ کہتے جے تو ایت کی سہ مائی امتحان چنگے نمبر لے تو تجھے فلاں ملٹی نیشنل کمپنی کی فاسٹ فوڈ والی دکان پہ لے جائیں گے یا تمہیں نیا موبائل لے کر دیں گے. تو وہ دن آلے بھی کو ہفتے مہینے دی گل کر لیا کریے کہ جے تو پورے ہفتے جو 5 دیاں 5 پڑھیاں تو تمہیں لے کر جائیں گے فلاں جگہ سے زنگر شوارما کھلائیں گے. اگر اس کی صحت اس سے ٹھیک رہتی ہو کہ میرے مشورے میں زنگر شوارما نہیں ہے، میں نے یہ بطور مثال کہا ہے، ٹھیک ہے نا، ڈاکٹروں نے منع کیا تو میرے کہنے پہ نہ کھلائیے گا، یہ میں نے مثال دی ہے کہ جو اس کے لیے صحیح صحت کے اصولوں پر بھی بات پوری اترتی ہو. نیت کریں ہم سب، نیت کریں کہ بچوں کو نماز کا عادی بنائیں، ان کو جھوٹ نہیں بولنے دینا، اور چھوٹی عمر سے ان کو قرآن پڑھنے پہ لگا دیں تاکہ جس دن ہم مرے ہماری قبروں پہ بھی آ کے پڑھنے کی ان کی عادت بن جائے. وگرنہ قبریں کیا ہوتی ہیں قبرستان میں جا کے دیکھنا چاہیے. یہ تو تھی بچوں کے لیے، اور ایک بات اپنے لیے، جے آپا نمازاں نہیں پڑھ دے پہ دے جے پڑھ دے بھی ہیں تو جو ڈنڈی مار دے پہ ہیں تو صوفیہ فرماتے ہیں رو رو کے معافی مانگنی چاہیے اور رب سے عرض کرنی چاہیے مالک کو غلطی ہوئی ہے جڑا تو میری پیشانی قبول نہیں کرتا پیا اپنی بارگاہ میں آنے. نماز چھڑنا کو کمال نہیں ہے، مالک کتے بوئے تو دور کر دیتا ہے، اور مالک اگر دور کر دے پھر جاواں گے کتھے. تو اللہ کریم کے حضور رو رو کے عرض کیا جائے کہ مالک کریم مہربانی فرما دے اور ہمیں سجدوں کی توفیق مل جائے. 5 ویلے دی نیت کر لئیے انشاءاللہ، دلوں کر لئیے، انشاءاللہ پکی کر لئیے کہ انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھنی. تقریر تمام ہوئی. آسم بھائی، عمار بٹ صاحب، سارے حضرات جناب آپ کی محبتیں کہ جا بجا محفلوں کے